व्यू 360 में। I never worked for Russia. कभी रूस के लिए काम नहीं किया, अमरीकी सदर को ये क्यों कहना पड़ रहा है? शोबा सहाफत में अमरीकी तालिब इल्मों की बढ़ती हुई दिलचस्पी, एजुकेशन सेगमेंट में। मैं बचपन से खेल रही हूँ, गलियों में लड़कों के साथ खेलती थी, भाइयों के साथ खेलती थी। और मर्दान की मदीहा गुल जो क्रिकेट का मैदान मार रही है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने आज काबुल में अफगान हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात की है, जबकि ट्रंप इंतजामिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जनूबी एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर लीसा कर्टिस पाकिस्तान में है। अफगान तालिबान ने एक बयान में खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला पे बात न की तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस नहीं आएंगे और तब तक मुज़ाकरात रोके रखेंगे जब तक अमरीका दबाव डालने के मुख्तलिफ रास्ते बंद नहीं करता। तालिबान का इल्ज़ाम है कि वाशिंगटन मुसलमान मुल्कों के जरिए उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और प्रोपेगेंडा के मकसद से बातचीत की तफसीलात को मीडिया में लीक कर रहा है। इस वक्त नदीम याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नदीम, वाशिंगटन में तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान से फौजी वापस बुलाने पर गौर कर रही है। हालांकि अफगानिस्तान में जो तैनात जनरल्स हैं उन्होंने अभी तक यही कहा है कि उन्हें फौजी वापस भेजने का कोई हुक्म नहीं मिला। तो ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? वाशिंगटन में क्या बातचीत हो रही है अब? सारा, एक बात जो बहुत वाज़ेह है वो ये कि सदर ट्रंप की ये ख्वाहिश है और वो बारहा इसका इजहार भी कर चुके हैं कि वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक जैसे शाम से भी अपनी फ़ौज को वापस लाना चाहते हैं। मगर यहाँ पर जो तजिए हम अखबारात में पढ़ते हैं और यहाँ पर थिंक टैंक्स के तजियाकारों से बात करते हैं तो हमें इस बारे में मुख्तलिफ आरा मिलती है। कुछ इस बात से तो इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अमरीकी फ़ौज को वापस लाया जाना चाहिए, मगर ये कि ये एक स्ट्रैटेजी और प्लान के तहत होना चाहिए जिससे अमरीकी मफादात को नुकसान ना पहुँचे। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप इंतजामिया आला फौजी क़यादत को कह चुकी है कि वो अफगानिस्तान से कुछ फौजी दस्ते वापस बुलाने के लिए मंसूबा तैयार करे। मैंने जब इस बारे में अमरीकी मुसन्निफ पीटर बर्गन से पूछा, जिनकी वजह शोहरत अफगानिस्तान और अलकायदा के बारे में उनकी किताबें हैं, तो उनका इस बारे में कहना था कि इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं खलीलजाद हूँ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं और सदर मुझे बताएं कि वो फौजियों की खासी तादाद कम करना चाहते हैं तो इस बातचीत में मेरे पास असरअंदाज होने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाएगी। तालिबान का अहम मुतालबा अफगानिस्तान से अमरीकी दस्तों की वापसी है, तो अगर बगैर किसी मुआहिदे के निस्फ फौजियों को निकाल लिया जाता है तो ये अजीब सी अप्रोच है। अगर अमरीका फौजी वापस बुलाता है तो ये अफगान हुकूमत के लिए बुरा होगा, अफगान अवाम के लिए बुरा होगा और इससे तालिबान को हौसला मिलेगा। फौज की वापसी बहुत गलत फैसला होगा। नदीम, पीटर बर्गन की हमने बात सुनी। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से तो हमें कुछ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई दे रही है, एक जल्दबाजी का थोड़ा सा एहसास यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन तालिबान कम अज़ कम पब्लिक में ऐसी किसी बात का इजहार नहीं कर रहे कि उनके पास भी वक्त की कोई कैद है या वो चाहते हैं कि किसी स्केड्यूल के तहत चीज़ें हों। पीटर बर्गन का कहना है कि इस तरह के मुज़ाकरात का अमल कहीं भी आसान नहीं होता। उन्होंने जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया की मिसाल दी, जहां कम्युनिस्ट बागियों FARC और हुकूमत के दरमियान तकरीबन निस्फ सदी के बाद अमन मुआहदा तय पाया है। अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का अमल पीटर के नज़दीक ना तो आसान है और ना ही ये जल्द किसी मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। अफगानिस्तान में जुलाई में सदारती इंतखाबात होंगे जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन इंतखाबात से पहले कोई मुआहिदा तय पा सकेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इंतखाबात इतने आज़ाद और शफाफ होंगे कि अफगान अवाम उन्हें तस्लीम कर लें, और अगर ये पिछले 2 इंतखाबात की तरह शर्मनाक तरीके से नाकाम होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मसला होगा। खलीलजाद तालिबान के साथ मुलाकातों के अब तक 3 दौर कर चुके हैं और अगर मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी रहता है और उनकी कोशिशें बराबर होती हैं तो अगला दौर जो होगा वो चौथा होगा, मगर कब और कहाँ होगा ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। ऑलराइट, नदीम याकूब हमारे साथ है। थैंक यू नदीम। अफगानिस्तान में अमेरिका 17 साल से नेटो इत्तेहाद की मदद से जंग लड़ रहा है।
امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کے کڑے ناقد رہے ہیں اور اب سامنے آنے والی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ امریکہ کو اس اتحاد سے علیحدہ کرنے پر بھی غور کرتے رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام کے پاس اب ہم چلیں گے جو اس وقت کیپٹل ہل پہ موجود ہیں۔ ثاقب، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 70 سال ہو گئے ہیں نیٹو کو قائم ہوئے ہوئے، اور اس کا اتحاد کا بنیادی مقصد تھا کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک اتحاد، ایک الائنس قائم ہو جو روسی جارحیت کا مقابلہ کر سکے۔ بعد میں پھر اس میں ٹیررزم کے خلاف جنگ کے گولز بھی شامل ہو گئے، اور گول اوور آل یہی ہے کہ یورپ میں امریکہ کا ایک اثر و رسوخ قائم رہے۔ بڑی اہم پارٹنرشپ ہے، تو صدر ٹرمپ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل سارا، یہ تاریخی طور پر ایک نہایت اہمیت کا حامل اتحاد رہا ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان، اور کسی بھی امریکی صدر نے اس کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے جب اپنی انتخابی مہم چلائی تو انہوں نے نیٹو کو ناکارہ قرار دیا تھا، لیکن انتخابات جیتنے کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے متضاد بیان دیے اور انہوں نے کہا کہ نیٹو اتنی بھی ناکارہ نہیں ہے۔ لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پچھلے سال میں صدر ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں سے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کو نیٹو اتحاد سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے نیٹو اتحاد کمزور ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے قیام کے 70 سالوں کے دوران نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے صدور اور عوامی نمائندوں کی طرف سے استحکام کی ایک اہم علامت کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ تاہم 2016 کی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے تنظیم کے بارے میں اس اتفاق رائے کے دور کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹو ناکارہ ہو چکی ہے۔ یہ 67 یا 60 سال پرانی ہے۔ اس میں بہت سے ملک ہیں۔ یہ دہشت گردی کے معاملات نہیں دیکھتی، اور یہ سوویت یونین کی بات کرتی ہے جو اب ہے ہی نہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد سے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ نیٹو کو متروک نہیں سمجھتے۔ البتہ انہوں نے نیٹو کے رکن یورپی ملکوں پر کئی بار زور دیا ہے کہ وہ ادارے کے خرچ میں اپنا حصہ بڑھائیں، جیسے گزشتہ سال جولائی میں ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں۔ برسوں سے صدور ان میٹنگز میں آ رہے ہیں اور اخراجات کی بات کرتے ہیں جس میں بڑا حصہ امریکہ کا ہے۔ بہت ترقی بھی ہوئی ہے۔ تمام اراکین نے اپنے حصے کے خرچ کو بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اتنا زیادہ بڑھانے پر جتنا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور اب نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع جم میٹس کے جانے کے بعد وہ نیٹو کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میرے خیال سے صدر ٹرمپ کے نیٹو کو چھوڑنے کی خواہش اور ارادے کو جیمز میٹس روکے ہوئے تھے۔ ان کی برطرفی کے بعد صدر اور ان کی انتظامیہ میں کوئی بھی جو نیٹو کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، ان کے لیے نیٹو سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے۔ مارک کا مزید کہنا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا جسے وہ یورپ میں جارحیت کی دعوت کے طور پر دیکھیں گے۔ ان حالات میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے لیے شاید یہ وقت ہے کہ وہ امریکہ کی سلامتی اور استحکام کے لیے نیٹو کی اہمیت کے اظہار اور صدر ٹرمپ کو اس بارے میں ایک اہم پیغام بھیجنے کے لیے ایک علامتی قرارداد منظور کریں۔ میں دیکھا کہ اگر امریکہ اس اتحاد سے نکلتا ہے، نیٹو اتحاد سے، تو اس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فائدہ ہوگا جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے 2 فروری کو روس سے ایک ایسے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق روس اور امریکہ مخصوص قسم کے بیلسٹک اور کروز میزائل نہیں بنائیں گے اور نہ ہی ان کا ٹیسٹ کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوٹن اس پر خوش نہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے ٹوٹنے سے خطے میں یا امریکہ اور روس کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوگا، لیکن ابھی تک بات چیت جاری ہے اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اب تک۔ آلرائٹ، ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ثاقب۔ امریکی صدر کا روس کی جانب رویہ واشنگٹن میں بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی روس کے لیے کام نہیں کیا۔ انہیں یہ وضاحت اس لیے دینا پڑی کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ یا FBI 2016 اور 17 میں خفیہ طور پہ تحقیقات کر رہا تھا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ روسی ایجنٹ تو نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو 2 ٹوک تردید کی کہ انہوں نے کبھی بھی روس کے لیے کام کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اتوار کو فاکس نیوز پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے دوران وہ بظاہر اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے دکھائی دیے۔ نہ صرف میں نے روس کے لیے کبھی کام نہیں کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جانب سے اس سوال کا پوچھا جانا باعث شرم ہے، کیونکہ یہ سب ایک فریب ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے سخت تردید نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے جواب میں سامنے آئی ہے کہ 2017 میں صدر کی جانب سے FBI کے ڈائریکٹر جیمز
जेम्स कोमी की बरतरफी के बाद FBI ने इस बारे में एक तफ्तीश शुरू की कि आया सदर ट्रंप अमरीकी मफादात के खिलाफ रूस के लिए काम कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर भी दी कि सदर ने मुबैना तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कई मीटिंग्स में होने वाली अपनी गुफ्तगू की तफसीलात छुपाई थीं और उन्होंने ऐसा दानिस्ता तौर पर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के इस ताज़ा तरीन सिलसिले के बाद सदर की जानिब से रूसी सदर पर तनकीद में हिचकिचाहट और 2016 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब जितवाने में मदद के लिए रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज हो रही है। बहुत से सवालात उठे हैं, उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ इतनी कुर्बत क्यों है? डेमोक्रेट्स ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रूस के इत्तेहादी शाम से अमरीकी फोर्सेस के इनखला और कुछ रूसी कारोबारी अफराद पर आयद पाबंदियां उठाने के हालिया फैसले के जवाज पर भी सवाल उठाया है। पीर के रोज सदर ने जेम्स कोमी और FBI की माजी की क़यादत पर इल्जाम आयद करते हुए मजम्मत की कि वो उनकी सदारत को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग ये तफ्तीश कर रहे थे वो ऐसे अफराद हैं जो रंगे हाथों पकड़े गए थे और जो जाने पहचाने घटिया लोग हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो रूस पर माजी के सुदूर की निस्बत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और उसने रूस से मुंसलिक 272 पाबंदियों का निफाज किया है। व्हाइट हाउस की जानिब से इंटेलिजेंस कम्युनिटी के उन नामालूम ज़राए की मजम्मत की जाती रही है जिन्होंने मीडिया को मालूमात मुहैया की। ब्रायन पैडन की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। जैसा कि आपने देखा, सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एहलकारों के रूस के साथ मुमकिना साजबाज की तहकीकात भी अब जारी हैं। अमेरिका के नामजद वजीर इंसाफ या अटॉर्नी जनरल बिल बार ने अपनी तैनाती से मुतालिक सेनेट की एक समाअत में कहा है कि वो इन तहकीकात को रोकेंगे नहीं, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचने देंगे। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपको ज़िंदगी के बहुत से शोबों से मुतल्लिक अहम और मालूमाती रिपोर्ट्स मिलेंगी। इसके अलावा हमारी तमाम तर कॉन्टेंट facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर भी हम आपके लिए पोस्ट करते हैं, तो आप वहां भी बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। पिछले 2 सालों से अमेरिका में सहाफत के शोबे में तालिब इल्मों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 और 17 के दरमियान अमेरिका में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने जर्नलिज्म के शोबे में BA की सतह पे 14,000 और मास्टर्स की सतह पे 1800 डिग्रियां दी। 10 साल पहले के मुकाबले में ये 10% तक का इजाफा है। तो नौजवानों की शोबे में दिलचस्पी बढ़ने की वजह जानने की कोशिश की है सहर माजिद ने आज के एजुकेशन सेगमेंट में। एंड्रयू वेबर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत के तालिब इल्म हैं। उन्हें बचपन से ही इसी पेशे में नाम कमाने का शौक था। मेरे दिन की शुरुआत सुबह का खबरनामा देखकर होती थी। मैं लोगों को खबरें सुनाता देखता था और इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में अमेरिका में जर्नलिज्म की तालीम देने वाली नामवर यूनिवर्सिटीज में पहले से कहीं ज्यादा नौजवानों ने दाखिले की दरखास्त दी। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में जर्नलिज्म के तलबा की तादाद में 50%, शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में 24% और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के शोबे में दाखिला लेने वालों की तादाद में 11% इजाफा हुआ। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में वाक़े अमेरिकन यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत की हेड एमी आइजमैन कहती हैं कि नौजवानों की इस शोबे में दिलचस्पी की एक वजह सहाफियों के बारे में अमरीकी सदर का गैर मामूली रवैया है। इस वक्त हमारा सदर एक ऐसा शख्स है जो सहाफत के पेशे पर कड़ी तनकीद कर रहा है। इस वजह से एक तरफ सहाफियों की इज्जत में इजाफा भी हुआ है, मगर दूसरी तरफ इतनी तजलील जो तारीख में पहले कभी नहीं हुई। इज्जत इसलिए बढ़ी क्योंकि अब आवाम को हमसे उम्मीद ये है कि हम उन तक सच्ची और गैर जानिबदार खबरें पहुंचाएंगे, और जिल्लत इसलिए क्योंकि सदर ट्रंप सहाफत के पेशे पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी जमहूरियत में सहाफत के अहम किरदार के बाइस नौजवान इस शोबे में दिलचस्पी तो ले रहे हैं, लेकिन मुआशी लिहाज से सहाफत की तालीम हासिल करना क्या वाकई समझदारी है? अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सहाफत की जानिब बिल्कुल ना आएं। दूसरी जानिब इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया के जरिए बाखबर रहने का बढ़ता हुआ रुझान दुनिया भर में अखबारात और नशरियाती इदारों के लिए बड़े माली चैलेंजेस पैदा कर रहा है। लेकिन एमी समझती हैं कि इस पेशे की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। सहाफत की तालीम हासिल करना हमेशा काबिल कदर रहा है। हमारे ग्रेजुएट्स लोकल टीवी के साथ काम कर रहे हैं,
CNN, واشنگٹن پوسٹ، مقامی اخبارات، ویب سائٹس اور لوکل ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہے ہیں پورے امریکہ میں، تو لوگوں کو اس شعبے میں ملازمتیں بھی مل رہی ہیں۔ صحافت کے پیشے سے منسلک لوگوں کو اس پیشے سے ایک اچھے مقصد کو پورا کرنے کا احساس ملتا ہے۔ کم تنخواہ کے باوجود میں اس شعبے میں جا سکتا ہوں کیونکہ میں نوجوان ہوں اور میں کم تنخواہ پر گزارا کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد مجھے یہ فیلڈ چھوڑنی پڑے، لیکن اس وقت میرے پاس موقع ہے وہ کام کرنے کا جس کی مجھے لگن ہے، یعنی خبروں کے ذریعے لوگوں کی کہانیاں دنیا تک پہنچانا۔ صحافت کے مضمون کے لیے امریکی تعلیمی اداروں کو دنیا بھر میں معیاری ترین مانا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا پر کڑی تنقید کے باوجود امریکہ میں آزادی رائے کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیاں اور امریکہ میں آزادی رائے کو حاصل تحفظ بھی طلبہ کی صحافت کی تعلیم میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اپنے بچے کی تدفین دنیا کے کسی بھی ماں باپ کے لیے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور جب اس تدفین میں مالی مشکلات درپیش ہوں تو تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں صرف ان بچوں کو دفن کیا جاتا ہے جن کے والدین ان کی تدفین کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے چلتے ہیں آفتاب بوڑکا کے ساتھ۔ ان پھولوں کے نیچے ان ننھے بچوں کی قبریں ہیں جن کے والدین اس قابل نہیں تھے کہ ان کی تدفین کا مالی بوجھ برداشت کر سکیں۔ لوگ امریکہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں غربت نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہاں اکثر شدید غربت پائی جاتی ہے۔ تقریباً 30 سال تک مختلف فلاحی کام کرنے کے بعد 2009 میں نجاح بازی نے ریاست مشیگن کے شہر ویسٹ لینڈ کے اس قبرستان میں یہ جگہ خریدی تھی۔ اپنے فلاحی ادارے زمان انٹرنیشنل کے ذریعے نجاح نے ایسے والدین کی مدد کا بیڑا اٹھایا جنہیں اپنے بچوں کی موت کے بعد ایک اور تکلیف دہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ان لوگوں کو حکومتی امداد ملتی ہے، مگر یہ رقم بچوں کی تدفین کے لیے کافی نہیں۔ اس امداد میں صرف $75 سے $125 تک کی رقم ایک بچے کی تدفین کے لیے مختص کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان والدین کے پاس اپنے بچے کو جلانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو اپنے مذہبی روایات کے تحت تدفین کرنا چاہتے ہیں ایک اچھی بات ہوگی۔ نجاح کہتی ہیں کہ عام طور پر کسی بچے کی تدفین کا خرچہ تقریباً 1500 سے 3000 امریکی ڈالر تک ہوتا ہے۔ پلاٹس فار ٹاٹس نامی اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک 50 سے زائد بچوں کی تدفین کی جا چکی ہے، جس کا تمام خرچہ عطیات کے ذریعے ادا کیا گیا ہے۔ ان بچوں میں اکثریت کا تعلق مسلمان گھرانوں سے ہے اور یہ عطیات عام لوگوں کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ ہم ان گھرانوں سے کوئی رقم نہیں لیتے کیونکہ یہ لوگ کافی دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایسے حالات میں انہیں مالی مشکلات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ان بچوں کی تدفین کے علاوہ سال کے مختلف حصوں میں یہاں رضاکار صفائی بھی کرنے آتے ہیں۔ نجاح کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے نہ صرف اس مسئلے سے نمٹنے کا شعور اجاگر ہوتا ہے بلکہ لوگوں میں انسانیت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ کوئی بھی انسان غریب پیدا ہونا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنے لیے غربت کا انتخاب کرتا ہے، اور ایسے میں اگر شدید غم کا سامنا کرنا پڑے تو ان کی مشکلات دگنی ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ آفتاب بورکا، اردو VOA، ویسٹ لینڈ، مشیگن۔ امریکہ کا مشرقی حصہ برف کے ایک طوفان کے بعد اب دوسرے کی آمد کی تیاری کر رہا ہے۔
قدرتی آفات آ کے گزر تو جاتی ہیں لیکن بعض اوقات ان سے ہونے والا نقصان پورا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ امریکہ کے زیر انتظام علاقے پورٹو ریکو میں سمندری طوفان ماریا کے بعد بجلی کی فراہمی مکمل طور پہ بحال ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگی تو اس سے جو تباہی پیدا ہوئی، ہزاروں عمارتیں جل گئیں، وہ شاید ہی کبھی دوبارہ تعمیر ہو سکیں۔ اس وقت چلتے ہیں ریاست ہوائی، جہاں 8 ماہ قبل آتش فشاں پھٹنے کے بعد وسیع رقبہ لاوا تلے دب گیا، اور ہوائی کے جزیرے میں آباد لوگ اب بھی یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کتنا نقصان ہوا۔ آتش فشاں گزشتہ 36 سالوں میں 62ویں بار پھٹنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس واقعے میں لاوے نے 20 کلومیٹر تک موجود 700 گھروں کو تباہ اور 2000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، جن میں سے ایک یہاں 13 سال سے مقیم ہرشل ہوڈ بھی ہیں۔ یہ جگہ بالکل جنت جیسی تھی، سمندر سے 3 میل دور میں یہاں سائیکل چلاتا تھا۔ یہاں ایک آرگینک فارم بھی تھا جہاں خوبصورت بارش، سورج اور اچھی زمین کی وجہ سے ہر طرح کے پھل اگتے تھے۔ ہرشل کے پاس آج بھی وہی چند اشیاء موجود ہیں جنہیں لے کر وہ یہاں سے بھاگے تھے۔ تباہ کاریوں کے خاتمے کے بعد اب انہیں اپنی زندگی ایک بار پھر آباد کرنی ہے، لیکن نیا گھر بنانے کے لیے انہیں ملنے والی حکومتی امداد کافی نہیں۔ چند کلومیٹر دور ٹم لائڈ کے گھر کو آتش فشاں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن لاوے نے ان کی سڑک کو بند کر کے بقیہ جزیرے سے کاٹ دیا ہے۔ ہم ایک ایسے جزیرے پر رہتے ہیں جہاں فعال آتش فشاں موجود ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے جانتے ہوئے بھی ہم یہاں رہتے ہیں۔ آتش فشاں کی تباہ کاریوں کے باوجود اس علاقے کو پیار سے بگ آئلینڈ کہنے والے یہاں کے رہائشی یہاں سے نقل مکانی پر آمادہ نہیں۔ یوں بھی ہر بار لاوا ابل کر جزیرے کی وسعت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ جینیا ڈیولو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور آج جانے سے پہلے ملتے ہیں مردان کی مدیحہ گل سے، ایک نوجوان کرکٹر جو خاندان کی مخالفت اور وسائل کی کمی کے باوجود اس کھیل میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ ان سے ہمیں ملوا رہے ہیں پشاور سے عمر فاروق۔ گلی کوچوں اور یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی 17 سالہ یہ لڑکی مردان سے تعلق رکھنے والی مدیحہ گل ہیں، جو مشکلات کے باوجود کرکٹ کھیلنے کے اپنے شوق کو پورا کر رہی ہیں۔ مجھے کرکٹ کا شوق بچپن سے تھا، میں بچپن سے کھیل رہی ہوں، گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی، بھائیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، تو اسی وجہ سے میں اور آگے گئی، پی سی بی بھی جوائن کیا ہے۔ مدیحہ گل نے پشاور میں ہونے والے وومنز T20 لیگ کے ایک میچ میں 4 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا، جس پر انہیں بیسٹ بالر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ بھی ملا، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ مزید کرکٹ کھیلے۔ میرے امی، بھائی اور بہن، ایون میرے ماموں، وہ لوگ بھی، ان لوگ کو آبجیکشن تھا، وہ کہتے یہ لڑکیوں کے لیے کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، تم نہ کھیلو، نہ جاؤ، لیکن میرے ابو نے کہا کہ کسی کی نہ سنو، بس تم اپنا ہی کرکٹ کھیلو اور اپنے آپ کو کامیاب کرو۔ مدیحہ کے والد کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو مردوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پڑتی ہے، لیکن اگر ضلع مردان میں خواتین کے لیے کرکٹ اکیڈمی بنا دی جائے تو ان کی بیٹی اور اس جیسی کئی لڑکیاں اپنے خواب پورے کر سکتی ہیں۔ میں اپنی بچی کو دیکھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں، تو بہت سے ایسے ہیں کہ وہ کھیل کے جیسا دلچسپی لیتے ہیں، تو جب اکیڈمی نہ ہو تو کس طرح کریں گے؟ اکیڈمی نہ ہونے کی وجہ سے مدیحہ کسی تربیت یافتہ کوچ کی سرپرستی سے بھی محروم ہے۔ اتنی پراپر میری ٹریننگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے جو ہے لیگ میں بیسٹ بالر آف دی ٹورنامنٹ، حالانکہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی تھے اور اس میں نے گولڈ میڈل لیا ہے۔ اگر میری پراپر پریکٹس ہو جائے ایون 3 مہینے بھی، تو میں 150% شور ہوں کہ میں انشاءاللہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹیم میں جاؤں گی اور ریکارڈ قائم کروں گی۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے کھیلوں کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گھریلو پابندیوں اور حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث خواتین کی صلاحیتیں عموماً گھر کے چولہے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ عمر فاروق، اردو VOA، مردان۔ مدیحہ گل، ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ آف لک۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔